آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے انجام کے بارے میں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرو اور اس گندگی سے توبہ کرو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا ان قریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس راستے سے گزرتا تو اس کو پکڑ کر ان سے بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت ہی مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوچی کہ کیوں نہ سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر کر دوں کہ لوط کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ کافر و منافقہ تھی اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کام کی حمایت کیا کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والا یا والیہ تھا۔ وہ خود معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب کی پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایڈتھ لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلا کو یہ حکم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر میں ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے یعنی لوط کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً وہاں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جم غفیر لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے دراصل مقدس فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی والا کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کا مینا برس رہا تھا، ایسی گرجتی ہوئی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور ایک آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی، جس سے حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی والا، جو کہ اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی،
جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، اس قوم پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ ہلاک ہو کر بت میں تبدیل ہو گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل والا کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی، لہٰذا جب یہ سب کچھ تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ انجیل کی کتاب لقا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا، یعنی آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بہت نصیحتیں کی تھی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح اور لوط کی بیویوں کو یاد رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ دراصل ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیغمبروں کی بیوی ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہیں، وہیں دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی جنہوں نے خدائی کے دعوے دار محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرمایا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان دونوں کے کچھ کام نہ آ سکے اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 اہم شہر آباد تھے جن کے نام سدوم، عمورہ اور زگر تھے۔ یہ قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج سدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کی مٹی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے کے لائق پانی بھی دستیاب نہیں۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحیرہ مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کنبہ دریافت کیا جو دیکھنے میں تقریباً ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ آج اردن کی ماؤنٹ سڈوم نامی اس پہاڑی پر موجود ہے جو کہ ایک حیران کن ستون ہے، بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشانہ عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے، لہٰذا آج ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہیں، اور کیا ہم کہیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جیسے تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ظاہری طور پر مسلمان ہو لیکن ہمارا دل خدا سے دور ہو گیا ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔